تطهيرا ولعنك على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. پھر بھی بلند آواز سے معرفت صادقین کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور کل آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ تعارف کرانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تصویریں دکھا دی جائیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ علامتیں بتائی جائیں کہ جن کے ذریعے سے آپ پہچان سکیں کہ یہ صادقین ہیں۔ تو کل مباہلہ کے میدان میں اللہ کا رسول اپنے ساتھ کچھ ہستیوں کو لے کر آیا، تو اب صورتیں بھی دکھا دی اور علامتیں پہلے بتا دی۔ اب آدمی کو پہچاننا ہے کہ یہ ہیں صادقین۔ میں آج کی اس مجلس میں آج 9 تاریخ 9 کی شب ہے، اور اس مجلس میں ایک خاص چیز میرے لیے ہے کہ ہمارے شہر کی ایک محترم شخصیت شبیر حسین انصاری MNA صاحب تشریف لائے ہیں، اور ابھی پہلے ملاقات میں میں نے کہا تھا کہ آپ کا آنا جو ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ اتنی اہم شخصیت ہے اور ایک عالمگیر شخصیت ہے کہ جن کے لیے آپ کا آنا وہی آپ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے۔ اور الحمدللہ نام بھی شبیر ہے، نام ہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ سلسلہ محبت کا بھی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ ایک درس گاہ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں پر ہر ایک آتا ہے اور اپنے ظرف کے لحاظ سے لے کے جاتا ہے۔ اس لیے کہ حسین صرف ہمارے نہیں ہیں، آنے والا کچھ لے کے نہیں آتا ہے، اب دینے والا ظرف کو دیکھتا ہے کہ ظرف میں کتنی صلاحیت ہے، اس ظرف کے اعتبار سے وہ دے دیتا ہے۔ اس در پہ آنے والے زر آئے تو ابو ذر بن کے نکلے، مدائن سے سلمان آیا تو منا اہل البیت بن کے نکلا، حبش سے فضہ آئی تو کنیز زہرا بن کے نکلی، اور فضہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ فضہ کوئی اور در تمہیں نظر نہیں آتا، تم اسی در پہ کیوں ہو؟ تو فضہ نے جواب دیا کہ جس در پہ جنت والے موجود ہوں، جنت کے سردار موجود ہوں، تو میں دوسرے دروں پہ کیوں جاؤں؟ تو سرداروں کا تذکرہ ہے، صادقین کا تذکرہ ہے، سچے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو کل کی گفتگو ہم نے یہاں تک پہنچائی تھی کہ حضور لے کر آئے
ایک خود آئے، دوسرے مولا کائنات کو لے کے آئے، تیسرے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو لے کے آئے، اور دو نواسے امام حسن اور امام حسین مباہلہ میں ان کو لے کر آئے۔ اب میرا ایک سوال ہے کہ کیا پیغمبر اسلام خود دعا کرتے تو دعا قبول نہ ہوتی؟ افضل انبیاء ہے، سردار انبیاء ہے، کائنات سے افضل ہے، اگر وہ دعا کرتا تو دعا قبول نہ ہوتی؟ آیت نے تو یہی کہا تھا کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ پھر کیا کریں گے؟ دعا کریں گے۔ کیا دعا کریں گے؟ جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ اب دعا کرنا ہے تو اللہ کا رسول اگر دعا کرے تو یقیناً مستجاب ہے، مگر ان کو ساتھ لے کر آئے۔ تو میرا سوال حضور سے، یا رسول اللہ آپ خود آ جاتے، ان کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ کا رسول جواب دے گا کہ میں آ جاتا، میں مستجاب الدعوات ہوں، میں جو دعا کروں گا وہ دعا قبول ہو جائے گی، لیکن آج مباہلہ میں ان کو ساتھ لے کر اس لیے آیا جب مجھ جیسا محمد دعا میں ان کو شامل کرتا ہے تو تم بھی شامل کرو۔ کہ مجھ جیسا محمد شامل کر رہا ہے، تم بھی شامل کرو، اور جب دعا کرو تو ان کو وسیلہ بناؤ، تمہاری دعا مستجاب ہو جائے گی۔ اب حضور لے کے آ رہے ہیں، ابو حارثہ جو عالم تھا ان کا، اس نے دیکھ کر کہا انی لارا وجوہن، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کرے تو پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نصرانیوں کا عالم۔ ایسے میں چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کرے تو پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائے۔ اے نصرانیوں، ان سے مباہلہ نہیں کرنا۔ پہلے پیشن گوئی کر چکا تھا کہ دیکھو اگر محمد اپنے ساتھ ذریت کو لے کر آئیں، اہل بیت کو لے کر آئیں تو مباہلہ نہیں کرنا، ورنہ یاد رکھو قیامت تک کوئی نصرانی زمین پہ باقی نہیں رہے گا۔ اب چہرے جو دیکھے تو بے ساختہ کہتا ہے انی لارا وجوہن، میں چہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیے یہ بھی تعارف کرا رہا ہے، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اب آئیے قرآن پڑھیں، سورہ حشر۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ یہ بلند اور مضبوط پہاڑ خوف خدا سے ذرہ ذرہ ہو کر ہواؤں میں اور فضاؤں میں منتشر ہو جاتے۔ معلوم ہے قرآن میں یہ طاقت موجود ہے کہ اگر پہاڑ پہ اس کو اتارا جائے تو پہاڑ پارا پارا ہو جائے۔ تو میں پوچھتا ہوں جناب قرآن لے جائیے 3-4 پہاڑیوں پہ جا کے رکھ دیجئے، پہاڑ ہٹے گا؟ پارا پارا ہوگا؟ اللہ کا تو وعدہ ہے، قرآن میں چیلنج کیا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ خوف خدا سے ذرہ ذرہ ہو کر ہواؤں فضاؤں میں منتشر ہو جاتے۔ تو آپ 1 نہیں 10 لے جائیں، 50 لے جائیں، 1000 لے جائیں، رکھ دیجئے قرآن جا کے پہاڑوں پہ۔ جناب ہم بھی قلعے پہ رہتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا پہاڑ ہے،
کتنے قرآن لوگوں کے گھروں میں ہیں؟ کچھ اثر ہوا؟ اللہ نے تو چیلنج کیا ہے۔ اب آئیے ذرا غور کریں، پہاڑ پتھروں کا مجموعہ، یہ پتھر جمع ہوتے گئے پہاڑ بن گیا۔ اب آئیے اللہ کا رسول آیا، عرب کا زمانہ، فصاحت و بلاغت کا زمانہ تھا، 7 قصیدے جن کو سب معلقات کہتے ہیں، ہمارے ہاں درسیات میں پڑھائے بھی جاتے ہیں، یہ 7 قصیدے عربوں نے خانہ کعبہ پہ لٹکا دیے۔ روزانہ وہ آتے تھے اور ان قصائد کو وہ سجدہ کرتے تھے۔ جب حضور آئے تو حضور نے کیا کیا؟ ان قصیدوں کے درمیان قرآن مجید کا ایک مختصر سا سورہ، سورہ کوثر جا کے لٹکا دیا۔ اب جو وہ صبح کو آئے اور ان کی نظر اس قرآن کے مختصر سورہ کوثر پہ پڑی تو بے ساختہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، خالق بشر کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ ان 7 قصیدوں کو اتارا اور پھاڑ کے پھینک دیا۔ بتائیے یہ قرآن کعبے پہ آیا، کعبے پہ دراریں پڑی، دیوار کعبہ شکافتہ ہوئی، ہے تو قرآن۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ جب فاطمہ بنت اسد آئیں اور بطن میں علی ابن ابی طالب، تو عصمت کی راہوں میں جب علی ابن ابی طالب ماں کے پیٹ میں آئے اور فاطمہ بنت اسد آئیں تو دیوار کعبہ مسکرا کے کھل گئی۔ تو اب پیغمبر اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو قرآن 2 ہیں، ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے۔ قرآن صامت وہ ہے کہ اگر پہاڑوں پہ آ جائے تو پہاڑوں پہ دراریں نہیں پڑیں گی، لیکن قرآن صامت ناطق وہ ہے کہ جب بطن مادر کے پردوں میں آئے گا تو دیوار کعبہ شکافتہ ہو جائے گی۔ اس لیے مولا کائنات نے کہا انا القرآن الناطق، میں قرآن ناطق ہوں۔ تو جناب یہ قرآن آیا کہاں؟ پھر قرآن پڑھیے، ارشاد ہوتا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، ہم نے اس قرآن کو قلب پیغمبر پہ نازل کیا، قلب پر اتارا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن اتنا وزنی ہے، دیکھیے بڑا وزن ہے قرآن کا، لوگ قرآن کو سمجھتے ہی نہیں، بڑا وزن ہے، اور میں تو کہتا ہوں قرآن وزنی بھی ہے اور ہلکا بھی ہے۔ وزنی اتنا کہ پہاڑ برداشت نہ کر سکے، اور ہلکا اتنا ہے کہ تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیجئے۔ ہلکا بھی ہے اور وزنی بھی ہے۔ تو جس وزن کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، جب وہ قلب پیغمبر پہ آئے تو دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی درار پڑی؟ قلب رسول شکافتہ ہوا؟ آپریشن ہوا؟ کیا اللہ نے آپریشن کیا ہو کہ صاحب قرآن آ رہا ہے لہذا قلب پیغمبر کا آپریشن کیا جائے کہ قرآن اس میں پہنچ جائے؟ تو اندازہ کیجئے کہ قلب رسول میں کتنی طاقت ہے کہ جس وزن کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا اس وزن کو اللہ کا رسول برداشت کیے ہوئے۔ قرآن بہت طاقتور چیز ہے۔ بازار یوسف ہے، جناب یوسف کو لایا جاتا ہے، ایک پلے میں جناب یوسف کو بٹھا دیا جاتا ہے اور دوسرے پلے میں خزانہ مصر کو رکھا جاتا ہے۔ تمام خزانہ مصر ایک پلے میں، جناب یوسف ایک پلے میں۔ اب جو وزن کیا گیا تو یوسف کا پلہ بھاری۔ جناب یوسف نے فرمایا کہ بھائی سنو، میں اللہ کا نبی ہوں،
تم جیسا نہیں ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میرا اگر وزن کرنا چاہتے ہو تو یہ خزانہ مصر کیا ہے، پوری کائنات کو سمیٹ کر اگر ایک پلے میں رکھ دو اور میرا وزن کرو تو میرا وزن زیادہ ہوگا۔ ہاں اگر میرا وزن کرنا چاہتے ہو تو لاؤ میں تمہیں کچھ لکھ کے دوں، کاغذ لے آؤ، قلم لے آؤ، کاغذ بھی آیا قلم بھی آیا، کیا لکھا؟ کاغذ پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاؤ اس کو رکھ دو۔ بسم اللہ کے پرچے کو اس پلے میں رکھ دیا گیا۔ اب جو وزن کیا جاتا ہے تو بسم اللہ کا پلہ بھاری، یوسف کا پلہ ہلکا۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ جناب توحید و نبوت کا مقابلہ تھا، اس لیے توحید کا پلہ بھاری ہو گیا، نبوت کا پلہ ہلکا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں اگر آج امام راضی ہوتے تو میں کچھ گزارش کرتا کہ سرکار نبوت کو توحید سے کیوں ملاتے ہو؟ اس بسم اللہ میں ایک نقطہ بھی موجود ہے کہ جس کے لیے مولا کائنات نے اشارہ کیا کہ انا النقطۃ تحت الباب، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے، تو مقابلہ کرو تو ان سے کرو۔ نبوت وہ ہے جو بازار مصر میں بیچی جا رہی ہے، اور امامت وہ ہے جو شب ہجرت بستر رسول پہ بیچی جا رہی ہے۔ نبوت وہ جس کا خریدار عزیز مصر، اور امامت وہ جس کا خریدار خدا۔ نبوت وہ کہ جس کی قیمت ہیرو جواہر قرار پائے، اور امامت وہ ہے جس کی قیمت رضا الہی قرار پائے۔ تو دیکھا آپ نے اس قرآن میں وزن ہے نہیں، وزنی کتاب پہاڑ پہ آئی تو اللہ کہتا ہے اگر میں پہاڑ پہ بھیجتا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتا۔ تو ابو حارثہ کیا کہتا ہے؟ نصرانیوں کا عالم کہ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ یہ ہیں صادقین جن کی تصویریں کل دکھائی گئی، آپ کو بتایا گیا۔ اب آئیے صادقین کی ذرا صفات بھی دیکھیں کہ صادقین کی صفات کیا ہے۔ سورہ بقرہ ارشاد ہوتا ہے کہ لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب۔ دیکھو نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا منہ مشرق کی طرف کر لیں یا مغرب کی طرف کر لیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لائے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر ایمان لائے۔ فہرست میں سنا رہا ہوں، آپ یاد رکھیے گا اس کو، ایک نتیجے پر پہنچنا ہے مجھے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر ایمان لائے، وَالْمَلَائِكَةِ، ملائکہ پر ایمان لائے، وَالْكِتَابِ، کتاب پر ایمان لائے، وَالنَّبِيِّينَ، نبیوں پر ایمان لائے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور اس کی محبت میں، اس کی محبت میں جو مال ملے وہ کس کو دے؟ صاحبان قرابت کو دے، یتیموں کو دے، مسکینوں کو دے، ابن السبیل کو دے، غلاموں کو دے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرے، وَآتَ الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرے، وَالْمَوْفُونَ بِعَہْدِهِمْ، اور جو وعدہ کرے اس وعدے کو پورا بھی کرے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اللہ کہتا ہے یہی سچے ہیں، یہی متقی ہیں۔
13 صفات اللہ نے اس آیت کے اندر دیے کہ صادق کو پہچاننا چاہتے ہو، صادقین کو پہچاننا چاہتے ہو، سچوں کو پہچاننا چاہتے ہو، تو یہ دیکھو کہ اللہ پر ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، غور کرو، دیکھنا تمہارا کام۔ بھائی ملائکہ پر ایمان ہے، وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی، دیکھا ہے نہیں، ایمان لانا ہے۔ تو غیب یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ بھائی ہم نے تو نبی کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے ملائکہ کو بھی نہیں دیکھا، مگر ایمان لے آئے۔ کیوں؟ اس لیے جس نے بتایا تھا وہ اتنا معتبر ہے کہ جہاں جھوٹ کا شائبہ ہی نہیں۔ تو اب اللہ پر دیکھو ایمان لایا نہیں لایا، آخرت پہ دیکھو ایمان لایا کہ نہیں لایا، ملائکہ پہ دیکھو ایمان لایا کہ نہیں لایا، نبیوں پہ دیکھو، ایک کم 1,24,000 پیغمبر گزر گئے، ان پر بھی ایمان لانا، یہ بھی سچوں کی علامت ہے۔ اور جو مال ملے دیکھو یہ خرچ کرتا ہی نہیں کرتا، مال آنے کے بعد پھر شناخت ہوتی ہے دیتا بھی ہے کہ نہیں، اور 6 آدمیوں کو دینا ہے، یتیموں کو، مسکینوں کو، ابن سبیل کو، غلاموں کو، ان کو دینا ہے۔ جناب دل چاہیے دینے کے لیے، مال آنے کے بعد پھر انسان کے دل میں کوتاہی پیدا ہو جاتی ہے، عذر پیدا ہو جاتا ہے۔ دینے والا سخی ہو تو اب صادقین میں اس کو تلاش کیجئے کہ جو سائل آیا رد نہیں ہوا، ہر ایک کو دیا۔ بھائی میں تو ایک ہی کو دوں گا، اگر 6 قسم کے آ جائیں، ہر ایک مانگنے کے لیے تیار ہے، تو مجھ میں تو جتنی گنجائش ہوگی ہو سکتا ہے 1 کو دے سکوں یا 2 کو دے سکوں، لیکن صادقین وہ ہے جو آئے اور جہاں سے آئے وہ اس کو دے۔ تو ایک شخص نے مولا کائنات سے کہا، مولا حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا۔ اچھا اس کی سخاوت کی کیا شان تھی؟ کہا اس کی سخاوت کی یہ شان تھی کہ اس نے اپنے قصر کے 70 دروازے بنائے تھے اور سائل کو ہر دروازے سے دیتا تھا۔ دیکھیے یہ وہ صفت ہے کہ خالق کو بڑی پسند ہے، سخاوت۔ اس لیے حاتم طائی کا نام مشہور ہے، عدالت میں نوشیروان عادل کا نام مشہور ہے۔ 70 دروازے بنائے، ہر دروازے سے سائل کو دیتا تھا۔ تو مولا مسکرائے، اور مولا نے مسکرا کے کہا کہ یہ بھی کوئی سخی کی شان ہے؟ دیکھیے وہ سخی کی شان بیان کر رہا ہے، ایک سائل کو 70 دروازوں سے دے رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ بھی کوئی سخی کی شان ہے؟ ارے سخی تو وہ ہے جو ایک دروازے سے اتنا دے کہ 70 دروازوں پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک ہی دروازے سے اتنا دے دے کہ 70 دروازوں پہ جانے کی ضرورت نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کھڑے ہیں، کمبر آئے، مولا سائل آیا ہے، اچھا کیا مانگتا ہے؟ کہا روٹی مانگ رہا ہے، کہا دے دو۔ کہ حضور روٹی کپڑے میں ہے، کہا دے دو۔ کہا مولا وہ کپڑی وہ جو روٹیاں ہیں کپڑے میں، وہ کپڑا جو ہے وہ اونٹ پر ہے۔ آپ نے فرمایا اونٹ دے دو۔ کمبر نے کہا کہ مولا اونٹ قطار میں ہے۔ آپ نے فرمایا قطار دے دو۔ جب مولا نے کہا قطار دے دو تو ایک مرتبہ کمبر پیچھے ہٹ گیا۔ امام نے فرمایا، مولا نے کہا کمبر ہٹا کیوں؟ کہ مولا آج سخاوت بڑی جوش میں تھی، میں ڈر رہا تھا کہ مجھے بھی نہ دے دے۔ تو سخی ایسا ہونا چاہیے۔ صادقین کی ایک شناخت یہ، اور ابھی تو مجھے بہت سے بات بیان کرنی ہے، یہ 2 ہی مجلسیں رہ گئی۔
آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ محبت سے سنتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرے۔ دیکھیے نماز پڑھنا اور ہے، نماز کو قائم کرنا اور ہے۔ نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں۔ نماز کا پڑھنا اور بات ہے، نماز کو باقی رکھنا۔ وَآتَ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ بھئی آپ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، ہے نا؟ ماشاءاللہ سب زکوٰۃ بھی دیتے، نماز بھی پڑھتے۔ نماز کہاں پڑھیں گے؟ مسجد میں۔ زکوٰۃ ہو سکتا ہے کہیں آپ اور بھی دے دیں، لیکن ایک وقت میں دو کام، کہ نماز بھی پڑھے اور زکوٰۃ بھی دے، یہ ہے، ممکن ہے؟ بھئی یا تو نماز پڑھ لو یا زکوٰۃ دے دو۔ زکوٰۃ کے پیسے جیب میں رکھے میں دینا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب نے کہا آپ زکوٰۃ دے دیجیے، کہا کہ نماز پڑھ لوں پھر آپ کو دے دوں گا۔ یا آپ پہلے دے دیں گے یا بعد میں دے دیں گے، تو یا زکوٰۃ دے دیں یا نماز پڑھ لیں۔ ان دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کرنا، یہ صادقین کا کام ہے۔ صادقین وہ ہوں گے جو نماز بھی پڑھیں گے اور حالت نماز میں زکوٰۃ بھی دیں گے۔ کہ مسجد میں نماز، مولا کائنات رکوع میں، سائل دروازے پہ آواز بلند کر، ہے کوئی دینے والا؟ کوئی نہیں دیتا۔ بھائی مسجد نبی ہے، بھری پڑی ہے، کوئی نہیں دیتا۔ پھر آواز لگائی، ہے کوئی جو مجھے کچھ دے؟ تمام تفاصیل میں میں نے دیکھا سناٹا۔ ایک دفعہ اسی سائل نے پھر آواز بلند کی، کہا کہ ہے کوئی اللہ کی راہ میں دینے والا؟ ادھر اس نے کہا، ادھر علی نے انگلی سے اشارہ کیا۔ سائل آیا اور انگوٹھی اتار کے لے گیا۔ ادھر سائل لے کے چلا، ادھر سے آیت اتری۔ دیکھیے سائل لے کے جا رہا ہے، ادھر سے آیت آ رہی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک اللہ ولی، دوسرا اس کا رسول ولی، تیسرے وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میرا یہاں ایک سوال ہے، سوال بھی سائل سے، میں پوچھوں سائل سے، جناب ایک بات تو بتاؤ، بھائی دو ہی صورتیں، اتنے مجمع میں تمہاری نگاہ کیسے گئی کہ علی دے رہے ہیں؟ بھائی اتنا مجمع ہے، یہاں سے اتنا مجمع میرے سامنے موجود ہے، ایک صاحب انگلی سے اشارہ کرے، مجھے کیا معلوم؟ یا تو میں دیکھ لوں ان کو، بینائی اتنی تیز ہو کہ مجھے نظر آ جائے، تو تم نے پہچانا کیسے؟ تو سائل جواب دے گا تجھے معلوم نہیں، تجھے خبر ہی نہیں۔ دیکھ غور کر، میں نے مانگا تھا خدا سے، اور مجھے معلوم تھا کہ جب خدا سے مانگوں گا تو ید اللہ سے ملے گا، لہذا میں اس کی طرف میری نگاہ چلی گئی۔ اب دنیا نے اعتراض کیا اور کہا کہ جناب اس نماز پہ اعتراض ہے۔ بھائی اس نماز پہ کیوں اعتراض ہے؟ تو خضوع و خشوع سے خالی ہو گئی، توجہ ہٹ گئی۔ نماز میں خضوع و خشوع ہونا چاہیے، ان خیالات سے بالکل ادھر ادھر ہونی چاہیے، کوئی دنیا کا خیال نہ آئے۔ قربتاً اللہ، اب نیت ہی کرتے ہیں قربتاً اللہ، یہ خضوع و خشوع سے خالی ہے۔
تو میرا ایک جواب تو یہ ہے کہ جناب پہلے یہ فرمائیے کہ اللہ نے جو قرآن میں آیت بھیجی ہے وہ تعریف میں بھیجی ہے یا مذمت میں بھیجی ہے؟ اگر تعریف میں بھیجی تو اعتراض اس پہ کرو کہ اس نے ناقص نماز کی تعریف کیوں کی؟ معلوم ہوا اس کی نگاہ میں قابل تعریف اور تمہاری نگاہ میں قابل تعریف نہیں. بھائی اس کی نگاہ میں تو قابل تعریف ہے. اب آئیے رسول سے پوچھیں یا رسول اللہ یہ اعتراض ہو گیا, آپ جواب دیجئے. تو حضور جواب دیں کہ بھائی میں آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں, آپ اس پہ پرکھ کے دیکھ لینا. کیا بھائی یہی تو اعتراض کیا گیا کہ خضوع و خشوع سے خالی ہے. تو میں تعریف کرتا ہوں خضوع و خشوع کی. خضوع و خشوع کہتے ہیں کہ جسمہ فی المحراب والروح عند ملک الوہاب. خضوع و خشوع کی تعریف یہ ہے کہ جب محراب عبادت میں آئے تو جسم زمین پر ہو اور روح پیش پروردگار عالم ہو. یہ خضوع و خشوع کی تعریف ہے. تو دیکھو جب تک سائل دنیا والوں سے مانگتا رہا علی نے توجہ نہیں کی. جب اس نے خدا کو مخاطب کیا تو روح علی وہاں موجود تھی, فوراً متوجہ ہوئے اور سائل کو انگوٹھی اتار کے دے دی. تو جناب ایک کہ صادقین وہ ہیں جو نماز کو قائم کریں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں. والموفون بعہدہم, اور دیکھو جو وعدہ کریں وہ وعدہ پورا بھی کریں. میں پچھلی تقریروں میں اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں. والصابرین فی البأساء والضراء حین الباس, اور سختی اور مصیبت میں ثابت قدم رہے. سختی ہو تب بھی ثابت قدم اور مصیبت ہو تب بھی ثابت قدم. اللہ نے کہا کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, یہ ہیں سچے, یہ ہیں متقی. اب آئیے سورہ حجرات, پھر صادقین کی علامت آپ کے سامنے پیش کروں. والذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. وہ مومن جو اللہ پر ایمان لائے, اس کے رسول پر ایمان لائے, لیکن لم یرتابو, ایمان لانے کے بعد شک نہ کریں. جہاں شک کیا ایمان گیا, شک نہ ہو. اور جاہدو, جہاد کرے, باموالہم, اپنے مال سے, غیروں کے مال سے نہیں, اپنے مال سے, وانفسہم, اور اپنے نفس سے, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, اولئک هم الصادقون, یہ ہیں سچے. تلاش کیجئے کہ ایمان لانے کے بعد دل میں شک تو نہیں آیا. جہاں شک آیا صادقین کی فہرست سے الگ. جہاں بھی شک کیا, اللہ میں شک کیا ہو یا نبوت میں شک کیا ہو, صادقین کی فہرست سے الگ. اور جہاد مال کے ذریعے سے اور جہاد نفس کے ذریعے سے شناخت کرنا آپ کا کام. اولئک هم الصادقون, یہ صادقین کی علامت ہے. سورہ جمعہ ارشاد ہوتا ہے وَإِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ مِن دُونِ اللَّهِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو تو ذرا موت کی تمنا تو کرو. اگر تم سچے ہو
تو صادقین کی ایک علامت موت کی تمنا موت علامت صادقین ہے. تو جناب جو تمنا کرے تو وہ مرے گا بھی، شہید بھی ہوگا، میدان میں بھی جائے گا، گردن بھی کٹائے گا. اور جو تمنا سے پہلے ہی چلا جائے تو وہاں صداقت کا کیا سوال. دیکھیے بہت اہم منزل ہے تمنا موت پر. اگر آپ انبیاء کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا، جد اعلی حضرت پیغمبر، ملک الموت آ گئے، کہا خلیل خدا بلایا ہے چلیے. خلیل مانے دوست کے، اللہ کے دوست تھے. اور دوست کی اہمیت آپ جانتے ہیں، بھائی سے زیادہ ہوتی ہے. بھائی ساتھ چھوڑ جائے گا، دوست ساتھ نہیں چھوڑے گا اگر دوست ہے. اللہ نے اس کو خلیل بنایا ہے. کہا کہ اللہ نے بلایا تو کہا کہ اے ملک الموت، اے اسرائیل، ذرا جا کر خدا سے ایک بات تو کہہ دو. کہ کیا؟ کہ یہ کہنا کہ کوئی دوست کسی دوست کو موت دیتا ہے. دیکھیے ابھی مرنا نہیں چاہتے، وہ تو لینے آیا ہے. چلیے یہ تو شکر کیجئے اللہ کے نبی ہیں جو ان کے احترام کے لیے پوچھ رہا ہے. ہمارے پاس تو بغیر بتائے آ جاتا ہے. یہ تو ان کا احترام ہے، پوچھ رہا ہے، معلوم کر رہا ہے. اچھا صاحب آپ تو یہ حکم ہے، میں تو صاحب حکم تھا تو آ گیا. کہ جاؤ واپس یہ کہو کہ کوئی دوست کسی دوست کو موت دیتا ہے. آئے اسرائیل صاحب کہنے لگے کہ پروردگار سن لیا. کہاں سن لیا؟ اب ہماری بھی بات جا کے کہہ دو. آئے عزرائیل صاحب پہنچے، کہا حضرت ابراہیم سے کہنے لگے اللہ نے یہ کہا ہے، ارے کوئی دوست کسی دوست کی ملاقات سے انکار کرتا ہے؟ اب خاموش ہو گئے. اب میں اپنے مولا سے پوچھوں، مولا آپ بتائیے. تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا لا والی ام وقع علی الموت ام وقع علی الموت. فرماتے ہیں مولا کائنات، اے بیٹا تیرے باپ علی کو پرواہ نہیں کہ موت اس پر آ جائے، یہ وہ موت آ جائے. سبحان اللہ، نعرہ علی موت سے ڈرنے والوں میں نہیں ہے. علی موت سے نہیں ڈرتا. تو یہ تمنا موت بھی کس کی علامت؟ صادقین. اب میں آپ کو ایک فرق دکھانا چاہتا ہوں، توجہ ہے نا آپ حضرات کی. صادق اور صدیق کو پہچانے. صادق کون ہے اور صدیق کون ہے؟ دونوں قرآن سے. صادق کی مثال میں نے آپ کو دے دی، پھر ایک آیت آپ کو سنا دوں سورہ حجرات کی. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، شک نہ کریں، جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اپنے نفس اور اپنے مال سے جہاد کریں، اولئک ھم الصادقون، یہ ہے صادق. اور وضاحت کے ساتھ اللہ نے کہا والموفون بعہدہم، وعدے کو پورا کرنے والے، یہ کہلاتے ہیں صادق. اور صدیق کون ہے؟ سورہ حدید والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ھم الصدیقون والشہداء، وہ لوگ جو اللہ اور رسول پہ ایمان لائے وہ صدیق ہیں، وہ شہداء. یعنی صدیق وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پہ ایمان لائے. صادق وہ ہے
جو ان ایمان کے ساتھ ساتھ وعدے کو پورا کرے، مجاہد بھی ہو، سخی بھی ہو، تو یاد رکھیے اللہ صادق ہے، صدیق نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، میں ایک نقطے کی طرح آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ صادق ہے، صدیق نہیں ہے۔ اس کا رسول، اللہ نے اس کو صادق بنایا، اس کا رسول صادق بھی ہے، صدیق بھی ہے۔ اللہ نے صادق بنایا اور صدیق اس اعتبار سے کہ اللہ کو بھی پر ایمان لائے ہوئے اور خود رسول ہے، اپنی رسالت تو ایمان لائے ہوئے۔ تو اب میں نے جو آیت پڑھی غور کیا آپ نے، اللہ نے آپ کو صادقین کے ساتھ رہنے کے لیے کہا ہے، صدیقوں کے ساتھ رہنے کے لیے نہیں کہا۔ صادقین کے ساتھ رہو۔ اور شاہ ولی اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ الصدیق ان یکون فی اصل فطرتہ شبیہا للانبیاء، کہتے صدیق وہ ہے کہ جس کی اصل فطرت میں انبیاء کی شباہت آتی ہو۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ صدیق وہ ہے کہ جس کی اصل فطرت میں انبیاء کی شباہت آتی ہو۔ تو اب تلاش کرو ان لوگوں کو کہ جن میں شباہت انبیاء پائی جاتی ہو، ڈھونڈو، تلاش کرو، میں دکھاؤں۔ حضور نے فرمایا من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علم ویلا نوح فی تقوی ویلا ابراہیم فی خلت ویلا اسماعیل فی صبر ویلا یعقوب فی حزن ویلا یوسف فی جمال ویلا داؤد فی کمال ویلا عیسیٰ فی زہد ویلا موسیٰ فی مناجات ویلا محمد خلق و علم فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب۔ حضور فرماتے ہیں جسے آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا تقوی دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنا ہو، اسماعیل کا صبر دیکھنا ہو، یعقوب کا حزن دیکھنا ہو، یوسف کا جمال دیکھنا ہو، داؤد کا کمال دیکھنا ہو، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو، اور مجھ محمد کی مناجات دیکھنی ہو، اس کو چاہیے کہ علی کے چہرے کی طرف نظر کرے۔ صرف یہی نہیں، جسے بھی آدم کا علم دیکھنا ہو، جسے بھی نوح کا تقوی دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنا ہو، اسماعیل کا صبر، یعقوب کا حزن، یوسف کا جمال، داؤد کا کمال، عیسیٰ کا زہد، موسیٰ کی مناجات، میرا علم، میرا خلق، کہیں نہ جاؤ، علی کو دیکھ لو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے میں نے یہ کہا کہ جناب آدم کا زمانہ علم کا زمانہ تھا، میں اپنے الفاظ میں عرض کروں، یعنی آدم کے زمانے میں علم کی فصل تھی۔ جب نوح کا زمانہ آیا علم کی فصل ختم ہوئی، تقوی کی فصل شروع ہو گئی۔ جب موسیٰ کا زمانہ آیا وہ تقوی کی فصل ختم ہو گئی، غیبت کی فصل شروع ہو گئی۔ عیسیٰ کا زمانہ آیا وہ غیبت کی فصل ختم، زہد کی فصل شروع ہو گئی۔ تو یہ جتنے بھی صفات ہیں تمام انبیاء میں فصل 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 کے ساتھ پائے جائیں گے، لیکن جب ان صفات کو علی میں دیکھو گے بلا فصل نظر آئیں گے۔ آدم کے علم کے ساتھ نوح کا تقوی بھی ہے، نوح کے تقوی کے ساتھ ابراہیم کی خلت بھی ہے، ان کے ساتھ موسیٰ کی ہیبت بھی ہے، حضور کا علم بھی ہے، تقوی بھی ہے، ہر چیز موجود۔ صرف چہرے میں دیکھیے، آئینے میں آپ اپنی شکل دیکھتے ہیں نا، یا کسی اور کی نظر آتی ہے؟ آپ کو اپنی شکل نظر آئے گی، لیکن یہ علی وہ ہے کہ اس کے چہرے میں انبیاء کی شکلیں نظر آتی ہیں۔ بھائی دیکھ لو علی کے چہرے کو، اسی لیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ النظر الی
وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت۔ اور میں نے روایت کو دیکھا کہ جناب عائشہ نے فرمایا اپنے بابا سے کہ اے بابا، عجیب بات ہے، جب آپ یہاں آتے ہیں تو آپ کی نگاہ علی کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ کون پوچھ رہا ہے؟ بی بی عائشہ پوچھ رہی ہے اپنے والد گرامی سے، جناب حضرت ابو بکر سے، آپ جب بھی یہاں آتے ہیں آپ کا چہرہ رہتا ہے علی کی طرف، بس علی کو دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی تم نے حدیث نہیں سنی پیغمبر کی؟ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ وہ چہرہ ہے کہ اس چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اے بیٹی جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو قرآن صامت کو دیکھتا ہوں، جب یہاں آتا ہوں تو قرآن ناطق کو دیکھتا ہوں۔ اللہ کا رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، دروازہ کھلا ہوا ہے، ایک شخص دروازے سے گزرا، حضور نے دیکھا، دیکھ کے کہا اے میرے صحابیوں، یہ شخص جو گزر رہا ہے آج اس نے وہ عمل کیا ہے کہ اگر اس عمل کو ساری دنیا کے انسانوں پر تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سب کے گناہ معاف کر دے گا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، توجہ ہے آپ حضرات کی، غور سے سنیے کیا فرمایا۔ ایک شخص گزرا، دیکھا، دیکھیے صادق رسول ہے بھائی، ہم تو شک کرتے نہیں، جو کہہ دیا وہ مان لیا، یہ کہہ رہے ہیں زیادہ مان رہے، یہ جو گزر رہا ہے آج اس نے وہ کام کیا ہے کہ اگر اس نیکی کو تمام دنیا کے گناہ گاروں پہ، انسانوں پر تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ بھائی یہ سننا تھا، سب کھڑے ہو گئے، بھاگے بھاگے اس کے پاس پہنچے، وہ بھی جا رہا ہے آرام سے، بھاگتے بھاگتے پہنچ گئے کہ بھائی بات تو سنو، آج تم نے کون سا کام کیا ہے بھائی؟ کہا میں نے کوئی بھی نہیں کہا، جھوٹ بولتے۔ دیکھیے سچ اور جھوٹ کا کچھ فیصلہ بھی ہو رہا ہے۔ کہا جھوٹ بولتے، سچ بتاؤ آج تم نے کیا کیا؟ کہا بھائی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ نہیں کچھ کیا ضرور ہے، اللہ کے رسول نے بتایا، چھپا رہے ہو، ظاہر کرو۔ تو بھائی اس میں چھپانے کی کیا بات ہے، میں نے وہ کام ہی نہیں کیا ایسا۔ کہ نہیں بتاؤ، کہاں؟ ایک کام کیا ہے۔ تو وہ کیا؟ بھائی میں جس کام کے لیے گیا تھا وہ میرا کام نہیں ہوا۔ جب میں وہاں سے خالی پلٹا، مایوس ہو گیا، جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام نہیں ہوا، دل میں سوچا کہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام نہیں ہوا، اب خالی جا رہا ہوں، فوراً ذہن میں حضور کی حدیث آ گئی کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو میں نے کیا کیا، علی کے گھر کا رخ کیا، دروازے پہ آیا، دروازے کو کھٹکھٹایا، علی نکلے، چہرہ دیکھا، سلام کیا اور جا رہا ہوں۔ بس میں نے یہ کیا۔ کہ نہیں تم چھپا رہے ہو، تم چھپا رہے ہو۔ کہا تم چھپا رہے ہو، ظاہر کرو، یہ نہیں ہو سکتا، کچھ اور ہے۔ کہ نہیں بھائی یہ ہے، بس یہ میں نے کیا۔ کہ نہیں تم چھپا رہے ہو۔ اس نے کہا خدا کی قسم یہی کیا۔ تو وہ کہنے لگے ارے آج علی کو دیکھا تو حدیث آ گئی، ہم تو روز دیکھتے اور حدیث نہیں آتی۔ نہیں یہ نہیں، پکڑ لیا جناب اس کو۔ اس نے کہا بھائی کس مصیبت میں پھنس گیا؟ بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے یہی کیا۔ لائے حضور کے پاس،
حضور نے دیکھا، اس نے بیان کیا، حضور نے فرمایا خدا کی قسم یہی وہ عمل ہے، یہی وہ عمل ہے جو اس نے کیا ہے۔ اگر کائنات پہ تقسیم کر دیا جائے تو سب کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ، وہی بات دہرا دی، ارے ہم تو روز دیکھتے ہیں، صبح شام دیکھتے ہیں، کوئی حدیث نہیں آئی، اور اس کے لیے اتنی بڑی حدیث۔ تو آپ نے فرمایا ارے دیکھنے کی دو صورتیں ہیں، کوئی عداوت میں دیکھتا ہے، کوئی محبت میں دیکھتا ہے۔ بھائی جس نے جس طرح دیکھا، حدیث آ گئی۔ اب ایک اور مثال دوں، حضرت آدم آئے، زمین پہ پہنچے، آ گئے زمین پہ۔ آپ دیکھیں جانوروں میں درندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، پھاڑ کھانے والے جانور، ہر قسم کا جانور موجود ہے، حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، ہر قسم کا جانور ہے۔ تو جانوروں نے، ایک نے، شیطان صاحب آ گئے، انہوں نے بھڑکا دیا، کہا کہ بھائی ایک نبی آیا ہے، وہ بھی بہت بڑا، اس کے الفاظ میں تو بہت بڑا حیوان ہے، تمہیں کھانے میں بڑا مزہ آئے گا، جاؤ دیکھو۔ اب جانور بیٹھے، یہ ہرن جانتے ہیں؟ ہرن، ہرنوں کا جو سردار تھا، اس نے کہا کہ چلو، جب اگر نبی آیا ہے تو چل کے زیارت کریں نبی۔ یہ ہرنوں کا قافلہ آیا حضرت آدم کے پاس، سلام کیا، ان کی پشت پر ہاتھ پھیرتے جاتے، ہرن جاتے جاتے، ابھی مشک پیدا نہیں ہوا، خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ مشک ابھی پیدا نہیں ہوا، خوشبو آنا پیدا ہو گئی۔ اب جو یہ پلٹ کر جانوروں میں آئے تو جانوروں نے کہا یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ تو اللہ کے نبی کے پاس گئے تھے، ہماری پشت پہ ہاتھ پھیر دیا تو خوشبو آ گئی۔ تو کہنے اچھا یہ بات ہے، ہم بھی چلتے ہیں۔ اب سارے آ گئے جانور، اب حضرت آدم ان کی پشت پہ بھی ہاتھ پھراتے جاتے ہیں، وہ جاتے جاتے ہیں، ہاتھ پھراتے جاتے ہیں، وہ جاتے جاتے ہیں، اب خوشبو نہیں آتی۔ بڑے حیران ہوئے۔ ان جانوروں میں ایک جانور نے کہا کہ ان کے پشت پہ ہاتھ پھرایا تو خوشبو آ گئی، ہماری پشتوں پہ ہاتھ پھرائے تو خوشبو نہیں آئی۔ کہا یہ خلوص میں آئے تھے، مجھے نبی پہچان کے آئے تھے۔ ارے جانوروں میں اتنی تمیز ہے، حیوان میں اتنی تمیز ہے کہ خلوص سے جائے تو بدن میں خوشبو آ جائے، تو اگر کوئی انسان خلوص سے ان کے در پہ جائے تو ایمان کی بو آ جائے۔ جناب یہ وہ صدیقین اور صادقین کا درجہ صدیقین سے بلند۔ پھر سورہ النساء میں پھر ارشاد ہوا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ دیکھو جو بھی اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اس کو شامل کرے گا ان لوگوں میں جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یاد رکھیے اللہ نے اپنی نعمتیں یا نبیوں پہ بھیجی، یا صدیق پر بھیجی، صدیقوں پہ بھیجی، یا شہداء پہ بھیجی، یا صالحین پہ، یا شہداء پہ۔ اب ان چار پر اللہ نے اپنی نعمتیں بھیجی۔ سورہ الحمد نے ارشاد کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کو اختیار کرو، صراط الذین انعمت علیہم،
اور یہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی. نعمتیں نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر، صالحین پر. اب مجھے تلاش کرنا ہے صراط مستقیم کو. کہاں جاؤں؟ 4 گھروں پہ جانا ہے. نبیوں کے گھر جاؤں یا صدیقوں کے گھر جاؤں یا شہداء کے گھر جاؤں یا شہداء کے گھر جاؤں؟ تو میں ایک گھر آپ کو بتاتا ہوں. 4 گھروں پہ جانے کی ضرورت نہیں. ایک گھر ایسا بتاتا ہوں جہاں نبی بھی موجود، صدیق بھی موجود، صالحہ بھی موجود، شہداء بھی موجود، اور وہ گھر سیدہ کا گھر، جہاں نہ صرف نبی سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ موجود، نہ صرف صدیق سید الصدیقین علی ابن ابی طالب موجود، نہ صرف صلحاء بلکہ سید الصلحاء حسن مجتبیٰ موجود، اور نہ صرف شہداء سید الشہداء حسین ابن علی موجود. یہ وہ گھرانہ ہے جس پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. اب یہ نعمتیں کیا ہیں؟ آئیے سورہ اسراء میں اللہ بنی اسرائیل سے کہتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی، اور میں نے تمہیں عالمین پہ فضیلت عطا کی. یہاں نعمت سے مراد طعام جنت ہے، جنت کے میوے، من و سلوہ. اور یہ بنی اسرائیل بڑے ضدی تھے. حضرت عیسیٰ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہمارے لیے جنت سے منگوائیے. بڑے نخرے باز بھی تھے، کہنے ہم یہاں سے کچھ نہیں کھائیں گے، وہاں سے. حضرت عیسیٰ نے کیا کیا؟ آئے، ہاتھوں کو بلند کیا، ربنا انزلنا مائدۃ من السماء، اے پیدا کرنے والے آسمان سے دسترخوان بھیج دے. سورہ مائدہ پورا آ گیا. اللہ نے جنت سے میوے بھیجے، کھانا بھیجا، من و سلوہ بھیجا. بس ایک جملہ اور ایک طرف آپ کو نقطہ عرض کر کے آپ کی زحمت کو بھی میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل پر نعمتیں آئیں. جس قوم کا نبی افضل ہوگا وہ قوم بھی افضل ہوگی. ہمارا نبی سب سے افضل. تو قرآن میں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. تو بس میرا ایک سوال ہے دنیا سے، یہ بتاؤ بنی اسرائیل پر، ان کی قوم پر جنت سے میوے آئے، جنت سے کھانا آیا، رسول کی امت پہ آیا یا نہیں؟ اگر نہیں آیا تو پھر افضل کس بات کے؟ بھائی وہاں تو آ گیا، وہ مانگ رہے اور آ رہا. تو یا تو یہ دکھاؤ کہ رسول کی امت پر جنت سے کھانے آئے ہوں، اور اگر نہیں آئے تو پھر وہ افضل، آپ افضل نہیں. یاد رکھیے سورہ ابراہیم میں اللہ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. جو میں تمہیں دوں شکریہ ادا کرو. اور دیکھو اگر کفران نعمت کیا عذاب بھیج دوں گا. یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ بڑے ناشکرے تھے. جنت کا کھا رہے ہیں اور مخالفت بھی جنت کی ہو رہی ہے. بھائی دنیا کا تو قاعدہ یہ ہے کہ جس کا کھاؤ اس کا گاؤ. بھائی کھا رہے تھے جنت کا، جنتی کی تعریف کر دیتے، لانے والے کی کر دیتے، بھائی جس نے دلایا اس کی کر دیتے. مگر نہیں، کھا بھی جنت سے رہے. اور آج کے دنیا کے ماحول میں تو یہی میں نے دیکھا کہ آج کے دنیا کا معاشرہ بھی یہی ہے. بھائی کھاتے بھی ہے، گاتے کسی اور کے لیے ہے. ادھر سے بھی لے لو، ادھر سے بھی لے لو، ہر طرف سے لیتے ہیں. ہاں ویسی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن گائیں گے کسی اور کے لیے.
تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی بنی اسرائیل کی خصلت آئی ہوئی ہے. بھائی اس زمانے میں بھی سیاستداں ہوں گے، آج بھی سیاستداں ہیں، شاید ان کے پیروکار انہی کی خصلت پہ عمل کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے، خوش آمدید ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جب گانے کا موقع آیا تو کسی اور کا. سبحان اللہ. بھائی نعمت اللہ نے دی، جنت سے کھانے آ رہے ہیں، تعریف تو کرو. نا شکر تھے، نتیجہ کیا نکلا؟ سب غرق کر دیا گیا. اللہ کے رسول، ہمارے رسول کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور کہا میرے رسول عذاب نہیں بھیجوں گا تیری وجہ سے، اس نے کہ رحمت بنا کے بھیجا. اب صحابہ کرام آتے ہیں، اے اللہ کے رسول، بنی اسرائیل پہ جنت کے میوے آ گئے، ہمارے لیے بھی منگوائیے. میں نے تاریخ میں دیکھا حضور چپ ہو جاتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے. لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول وہاں تو آ گئے، یہاں نہیں آئے. اللہ کے رسول جواب ہی نہیں دیتے تھے. کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہا بات سنو، مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میری وجہ سے عذاب رکتا ہے، یہ ہے ناشکرے. مجھے معلوم ہے کہ جنت کی چیز ملے گی تب بھی کفران نعمت کریں گے، اس لیے میں ان کے سوال کو رد کر دیتا ہوں. اس لیے کہ اگر ملا، انہوں نے ناشکری کی اور میں رحمت للعالمین ہوں، عذاب وہاں رکے گا، ایک بڑا مسئلہ بن جائے گا. میری وجہ سے عذاب رکا ہوا، اور اگر آ بھی جائے تو مجھے معلوم ہے کہ یہ شکر نہیں کریں گے. تو اے اللہ کے رسول پھر تو مسئلہ بڑا مشکل ہو گیا. ہمیں تو چاہیے ایسے لوگ کہ جن پر جنت کا طعام آئے، جن پر جنت کا لباس آئے، جنت سے سیب آئے، جنت سے تلوار آئے. اگر ایسے اشخاص نہ ہوں گے تو پھر افضلیت کس بات کی؟ تو اللہ کا رسول جواب دے گا ہاں ایسے بھی افراد موجود ہیں، مگر وہ کچھ ہیں، کچھ، جیسے کل جلال الدین سیوطی نے کہا تھا کچھ رجال. اللہ کا رسول آیا اپنی بیٹی کے گھر، اور آنے کے بعد کہا بیٹی آج دل چاہتا تمہارے گھر کھانا کھاؤں. اور تاریخ میں ملا یہ وہ دن تھا کہ سیدہ کے گھر فاقہ تھا. گردن جھکائی، کہا کیا بات ہے؟ حالت بیان کی، کہا اچھا. فوراً جبریل نازل ہوئے، منتخبت تو رہی کتاب میں دیکھ لی. آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول ان سے کہہ دیجئے آج اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو چاہیں گے وہ میں بھیج دوں گا. یہ جو چاہیں گے میں بھیج دوں گا. حضور نے نظر ڈالی، دیکھا سب سے چھوٹے حسین تھے. حسین کو قریب بلایا، کہا حسین آج تم کوئی فرمائش کرو. اللہ کہتا ہے میں پوری کروں گا اور جنت سے بھیجوں گا. دیکھیے یہ آداب ہیں اس گھرانے کے. سب سے چھوٹے ہیں، باپ کو دیکھا، ماں کو دیکھا، بھائی کو دیکھا، نانا کو دیکھا، آنکھوں میں اجازت لی اور کہا نانا آج تو دل چاہتا ہے تازہ تازہ کھجوریں کھائیں. کھجوروں کا موسم نہیں ہے، تازہ تازہ کھجوریں کھائیں. بھائی یہ کہا، اور ادھر حضور نے کہا بیٹی ذرا کمرے میں تو جاؤ. جناب فاطمہ جو کمرے میں گئی تو کیا دیکھا؟ ایک تشت تازہ کھجوروں سے بھرا ہوا رکھا ہوا. لے آؤ، لایا گیا. اب حضور نے کیا کیا؟ ایک تازہ کھجور اپنے ہاتھ میں لی اور ہاتھ میں لے کر اپنے نواز حسین کے منہ میں دی اپنے ہاتھ سے، اور کہا ہنی اللہ کا یا حسین، مبارک ہو، مبارک ہو اے حسین. کھجور دی منہ میں. دوسری کھجور اٹھائی امام حسن کے منہ میں دی، کہا ہنی اللہ کا یا حسن، مبارک ہو، مبارک ہو اے حسن. تیسری کھجور اٹھائی اپنی بیٹی کے منہ میں دی، ہنی اللہ کے یا فاطمہ، مبارک ہو، مبارک ہو اے فاطمہ.
मुरादा फरमाइए, अपने हाथ से, अपने हाथ से जन्नत के मेवे जन्नत के सरदारों को खिला रहे, अपने हाथ से। और उसके बाद फिर एक खजूर उठाई और उठाने के बाद अली के मुंह में दी। हनी अल्लाह या अली, मरी अल्लाह या अली, मुबारक हो अली। फिर एक और खजूर उठाई, अली के मुंह में दी। हनी अल्लाह या अली, मरी अल्लाह या अली, मुबारक हो अली। और एक मर्तबा खड़े हो गए, खजूर उठाई, अली के मुंह में दी। हनी अल्लाह या अली, मुबारक हो अली। एक मर्तबा बेटी ने पूछा, बाबा आपने हमें भी खिलाया और ये कहा, नई बात देखी आज तो कि मुबारक हो अली, मुबारक हो फातिमा, मुबारक हो हसन, मुबारक है हुसैन। लेकिन जब अली के मुंह में दी तो 3 बार कहा और तीसरी बार आप खड़े भी हो गए तो कहा, बेटी जब मैंने पहली खजूर उठाई और हुसैन के मुंह में दी तो जैसे ही खजूर मुंह में दी फौरन जिब्रील और मिकाइल पुकारे, मुबारक हो है हुसैन, मुबारक हो है हुसैन। तो मैंने उनकी नकल में कहा, मुबारक हो है हुसैन, मुबारक हो है हुसैन। जब दूसरी खजूर मैंने हसन के मुंह में दी तो इज़राइल और इसराफील ने कहा कि मुबारक हो हसन। तो मैंने वही जुमला दोहराया कि हनी लका या हसन, मुबारक हो हसन। और जब मैंने तुम्हारे मुंह में खुरमा दिया तो हूरा ने जन्नत पुकारी, मुबारक हो फातिमा, मुबारक हो फातिमा। तो मैंने भी ये कहा। और जब मैंने, अब मैं क्या करूं, लोग कहते हैं अली को बढ़ा देते हैं, मैं क्या करूं, ये तो तारीख है। अब इस मंजिल में पहुंचने के बाद वही अल्फाज नकल करता हूं जो तारीख में है। एक मर्तबा जब मैंने अली के मुंह में दिया तो कुदरत की आवाज आई, हनी लका या अली, मुबारक हो अली। मैंने दूसरा खुरमा उठाया और अली के मुंह में दिया, फिर कुदरत की आवाज आई, मुबारक हो अली। मैंने नकल किया और एक मर्तबा मैं एहतराम खुदा में खड़ा हो गया और खजूर अली के मुंह में दी, आवाज आई, मुबारक हो अली, मुबारक हो अली। और एक मर्तबा जिब्रील आए और आने के बाद कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह कहता है लो नावलता खमरन इला अलीन इला यौमिल क़यामा। ऐ मेरे रसूल, अगर तुम अली के मुंह में कयामत तक खजूरें देते रहोगे तो खुदा जो है मुबारकबाद देता रहेगा। तो ये नेमतें इनको मिली। तो जनाब जन्नत की चीजें तो यही नजर आई मुझे, इन्हीं के घर सब चीजें मौजूद हैं, फरिश्ते भी यहीं आते हैं। बस आखिरी आयत सूरह अहकाफ की कि एक इंसान 40 साल का हो गया और वो बारगाह इलाही में दुआ करता है, रब्बे ऐ मेरे पैदा करने वाले, मैं चाहता हूं कि तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करूं। अनअश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। तफासिर के अंदर मौजूद है कि इस आयत से मुराद हुसैन इब्न अली है। जब 40 साल से ऊपर हो गए, दुआ करते बारगाह इलाही में, ऐ पैदा करने वाले मुझे तौफीक इनायत फरमा कि मैं उन नेमतों का जो मुझ पर और मेरे माँ बाप पर की गई हैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। मुझे एक मौका इनायत फरमा। हुसैन अपने बाप का, अपनी माँ का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। याद रखिए, जब माँ बाप का शुक्रिया होगा उस तसलसल से उनके माँ बाप का भी शुक्रिया हो जाएगा। मुझे एक मौका चाहिए कि मैं चाहता हूं उन नेमतों का शुक्रिया अदा करूं जो मुझ पर की और मेरे माँ बाप पे की। वना अमला सालहन तरजा अंतरजा, और एक ऐसा अमल करना चाहता हूं जिससे तू राजी हो जाए। मैं कहता हूं मौला हुसैन, वैसे ही अल्लाह आपसे राजी है। वो कौन सा अमल है
اتنی اہمیت کا مالک جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان اعمل صالحا ان ترضا، ایک ایسا عمل کرنا چاہتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي بِذُرِّيَّتِي، اور اے پیدا کرنے والے میری ذریت میں بھی صالحین کو قرار دے۔ وَإِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں تیری طرف آنے والا ہوں اور میں تیرا مسلمان ہوں۔ دیکھیے ایک ایسا عمل کرنا چاہتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تو راضی ہو جائے، اور صالح اولاد کو مانگ رہے ہیں۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے بھی حسین کو ایک ایسا بیٹا دیا، ایک ایسا بیٹا دیا کہ جو حضور کی شبیہ تھا، کردار میں بھی، گفتار میں بھی، رفتار میں بھی۔ اور حسین فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے رسول کی زیارت کروں تو میں اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ یہ وہ بیٹا ہے جو دعا مانگ کے لیا، اور یہ وہ علی اکبر کہ پوری تاریخ علی اکبر کو پڑھتے جائیے، کبھی علی اکبر نے کوئی سوال نہیں کیا۔ پوری تاریخ میں دو ہی سوال ملتے، دونوں سوال کربلا میں کیے۔ 18 سال جناب زینب نے پالا ہے، کوئی سوال نہیں، لیکن جب روز عاشور آیا اور باپ کے قریب آئے اور کہا بابا اجازت دیجئے کہ اپنی جان کو آپ پر فدا کروں، تو امام نے فرمایا کہ بیٹا تم پر مجھ سے زیادہ تمہاری پھوپھی کا حق ہے، جاؤ پھوپھی سے جا کے اجازت لو۔ آئے خیمے میں، دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ جناب زینب نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ایک عجب جملہ کہا جناب زینب نے، کہا کہ بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، یہ کربلا ہے، مدینہ نہیں ہے، ذرا سوچ سمجھ کے سوال کرنا۔ ہاں بھائی اماں سینے پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا۔ کہو علی کی بیٹی ہوں، کہ موت کی اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، مرنے کی اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ بھیا سننا تھا تو فرمایا علی اکبر کیا 18 سال اسی لیے پالا تھا کہ تمہیں مرنے کی اجازت دوں؟ خاموش ہو گئی۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کچھ سوچا اور کہا ہوئے اماں ایک سوال کا مجھے جواب دیجئے، قیامت میں جب دادی یہ پوچھیں گی کہ اے زینب حسین زیادہ پیارا تھا یا علی اکبر، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ سننا تھا، خاموش ہو گئی۔ اجازت دی، چلے علی اکبر۔ تاریخ کربلا لکھتی ہے کہ خیمے سے نکلتے تھے، پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا، پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا، تمام بیویاں گھیر لیتی تھی۔ باہر آئے، باپ سے کہا بابا اجازت لے آیا۔ حسین نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کیا کہ جاؤ خدا حافظ۔ علی اکبر روانہ ہوئے، کچھ دور چلے تو مڑ کے دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں۔ کہ بابا ابھی تو آپ کو رخصت کر کے آیا ہوں، آپ کیوں آ رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا کہ اولاد کی کتنی محبت ہوا کرتی ہے۔ بیٹا میدان میں جاؤ لیکن تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مڑ کے مجھے دیکھتے جاؤ۔ عزادارو علی اکبر میدان میں چلے گئے، حسین بلند مقام پہ اپنے بیٹی کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ماں ام لیلہ، اس کی نگاہ جناب زینب کے چہرے کی طرف ہے، جناب زینب کی نگاہ جناب فضہ پہ ہے، جناب فضہ کی نگاہ حسین پر کہ اگر میرے بیٹے پہ آنچ آئے گی تو حسین پریشان ہوں گے، جب حسین کا رنگ بدلے گا تو فضہ پریشان ہوگی، زینب پریشان ہوگی، میں سمجھ جاؤں گی کہ میرے بیٹے کو کوئی آنچ آ گئی۔ ایک مرتبہ حسین اٹھے، فضہ اٹھی، حسین خیمے میں آئے
کہ زینب ام لیلہ کہاں ہے؟ بلا ام لیلہ کو. ام لیلہ کو بلایا گیا. کربلا میں درس دے رہے حسین. ام لیلہ مصلی بچھاؤ, مصلی پہ کھڑی ہو جاؤ, اپنے بالوں کو کھول دو, اس لیے کہ میرے نانا نے کہا ہے کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں جلد قبول ہوا کرتی ہے. دعا کرو میرے بیٹے کے مقابلے میں بہت بڑا پہلوان آیا ہوا ہے, میرے بیٹے کو فتح ہو. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ حسین کربلا میں مجبور ہو کر لڑنا نہیں چاہتے, دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں, ہم دب کے نہیں لڑ رہے. ماں نے اپنے بالوں کو کھولا اور ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں آواز دی کہ اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے, میرے لال کو مجھ سے ملا دے, یوسف کربلا کو مجھ سے ملا دے. ایک مرتبہ علی اکبر آئے, باپ کے قریب پہنچے. اب یہ دوسرا سوال. آئے باپ کے قریب اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا بابا اسقنی شربت من الماء, بابا ہو سکے تو تھوڑا سا پانی پلا دیجیے. بس پانی کا نام سننا تھا. ارے سخی باپ کا بیٹا آج کربلا میں اس سے پانی کا سوال ہے اور وہ بھی بیٹا پانی کا سوال کر رہا ہے. تو حسین نے کہا بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. علی اکبر نے زبان منہ میں دی اور فوراً نکال لی. کہا بیٹا تم نے اپنی زبان فوراً نکال لی؟ کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. انگوٹھی اتاری, انگوٹھی اتار کے دی. کہا بیٹا اس کو منہ میں رکھ لو. علی کا لال آیا میدان میں, تلوار کو میان سے نکالا, لڑنا شروع کیا. 3 دن کا بھوکا پیاسا کب تک لڑتا. آخر ایک مرتبہ حسین بلند مقام سے گرے, فضہ دروازے پہ گری, ام لیلہ مصلی پہ گری اور ایک مرتبہ آواز دی. جتنے میں نے عرض کیا جتنے شہید گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں انہوں نے اپنے مولا کو آواز دی یا مولا ادرکنی, آئیے مولا میری مدد کیجیے. لیکن جب جناب علی اکبر گرے تو باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا. ایک مرتبہ فرماتے بابا میرا آخری سلام قبول ہو. میں پوچھوں جناب علی اکبر سے آقا ہر شہید نے امام کو پکارا ہے, یا آپ اپنے امام کو کیوں نہیں پکارتے مدد کے لیے؟ یہ بابا کہہ کے کیوں پکارا؟ تو جناب علی اکبر جواب دیں کہ میں جانتا ہوں صبح سے میرا بابا لاشیں اٹھا رہا ہے, میرا بوڑھا باپ ہے, ارے جب وہ میری لاش کو دیکھے گا تڑپ جائے گا. آخری سلام کیا, حسین میدان کی طرف چلے. کچھ دور چلنے کے بعد جو سامنے سے گزرتا تھا اس سے پوچھتے تھے ارے تم نے کسی جوان کو دیکھا ہے جو ابھی لڑ رہا تھا؟ آواز دیتے جاتے یا علی یا علی, کہاں ہو بیٹا, آواز دو. حسین کو کچھ نظر نہیں آتا. ارے بیٹے کی شہادت کے بعد حسین نظر نہیں آ رہا, پوچھتے جاتے. ایک مرتبہ بیٹے کے قریب پہنچے, کچھ رمق جان ابھی باقی ہے, بیٹے کے سر کو زانوں پہ رکھا. اللہ اللہ, خدا کسی باپ کو بیٹے کی یہ صورت نہ دکھائے. دیکھا کہ ایک ہاتھ سینے پہ موجود ہے. کہا بیٹا علی اکبر کیا حال ہے تمہارا؟ کہا کہ بابا دادا علی موجود ہے, نانا موجود ہیں, تایا موجود ہیں. کہا بیٹا یہ تمہارا ہاتھ سینے پہ کیوں ہے؟ کہا بابا نہ پوچھئے, کہ نہ بیان تو کرو. ہاتھ جو ہٹایا تو دیکھا سینے پہ نیزہ لگا ہوا, برچھی لگی ہوئی. بس ایک مرتبہ ابراہیم کربلا نے اس پر ہاتھ رکھا اور آواز دی اے خلیل خدا آؤ خلیل کربلا کو دیکھو. ایک مرتبہ برچی کو نکالی تو بیٹے نے آخری سلام کیا. بیٹا رخصت ہوا, بس ہزاروں چند جملے. ایک مرتبہ علی اکبر کو اٹھایا, کچھ دور چلے, زمین پر رکھ دیا اور ایک مرتبہ فرات کر رخ کیا. کہا بھیا عباس
ارے اسی لیے مرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا. ارے بھیا، ارے آؤ، ارے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا. حضرت اور ایک مرتبہ خیمے میں آئے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو آواز دی، ارے بچوں آؤ، ارے بوڑھے باپ سے ارے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا. ارے ایک طرف سے حسین نے اٹھایا، ایک طرف سے بچوں نے اٹھایا. ارے جب یہ لاشا خیمے میں پہنچا تو علی اکبر نے اپنا منہ پیٹ لیا، زینب نے اپنا منہ پیٹ لیا. واہ علی اکبر، على القوم الظالمين واشهد الذين ظلموا ايهم الظالمين